السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کراتا جاؤں. میرا نام محمد عمران ہے. میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں اور پنجاب کے ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ادارے میں ایک عام سا ملازم ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دوسری دفعہ موقع دیا ہے کہ میں بطور معاونین حجاج حج مشن 2024 میں ڈیوٹی کے لیے آیا ہوں. انشاءاللہ ڈیوٹی بھی کریں گے، حجاج کی خدمت بھی کریں گے. اچھا، ان سب چیزوں سے پہلے میں آپ کو جو پاکستان میں حاجی کیمپ اسلام آباد میں معاونین حجاج کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کی کچھ چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو وہ دیکھیں، اور اگر آپ کو میرا ولاگ اور میری کوشش اچھی لگے تو اسے مہربانی کر کے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں تک کوشش کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا. تو انشاءاللہ آپ اگر میرے ساتھ رہیں گے، اٹیچ رہیں گے، تو میں انشاءاللہ آپ کو مکمل حج معاونت، ڈیوٹی اور اس سے متعلق بہت ساری ایسی نئی چیزیں دکھاؤں گا جو شاید آپ نے نہ سنی ہو نہ دیکھی ہو. ایک حاجی جو چیزیں ریویل نہیں کر سکتا، یا ایک آپ بندہ جو عمرے کے لیے آتا ہے سعودی عرب میں، وہ ریویل نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ میں اس سے بہتر اور اس سے زیادہ آپ کو دکھاؤں گا. اور اللہ کا گھر ہے، یہ تو ویسے ہی ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں اور اس کی کیا صورتحال ہے. تو میں انشاءاللہ یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی، یہاں سے سفر عشق میں اسے کہتا ہوں شروع ہوتا ہے. میں اپنے گھر سے بس پہ بیٹھ کے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں. تو ابھی خیر سے حاجی کیمپ تقریباً میرے گھر سے کوئی 6-7 گھنٹے کا سفر ہے بس پہ. تو یہ اب پہنچے ہوئے رات ہو چکی تھی. تو یہ حاجی کیمپ باہر کے مناظر ہیں کچھ، کہ جب آپ گولڈرا موڑ اتر کر حاجی کیمپ، تقریباً بندہ پیدل بھی آ سکتا ہے، کوئی 1-1.5 کلومیٹر سفر ہے. حاجی کیمپ داخل ہوئے، پھر گیٹ سے اب یہ پھر وہاں جو بلڈنگز ہیں، رہائش کس طرح دی جاتی ہے، یہ ایک کمرہ ہے. پھر بعد میں اس کی کچھ سیٹنگ ہوتی ہے، کوئی میٹرس ملتے ہیں، کوئی بستر آپ کو لگانے پڑتے ہیں. اس طرح 20-25 لوگ آ جاتے ہیں. اور رات کا وقت تھا ایسے ہی، تو تھوڑا سا چہل قدمی کرتے ہوئے یہ ساری کنڈیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بہتر ہوتا ہے نظام. پھر اگلے دن آپ کو تیاری کرنے کے بعد یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ ایک دوست تھا میرے ساتھ، یہ بھی سلیکٹ تھا. اور یہ جتنے پیچھے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اور یہ معاونین حج سلیکٹ ہو کر آئے ہوئے ہیں. تو اسی طرح پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ بلڈنگ سے نکلتے ہوئے باہر کے مناظر ہیں. خصوصی جو رہائش ہے اس کے باہر سے شروع ہوتا ہے. یہاں سے پھر آگے مسجد بھی ہے، ہال بھی ہے، حجاج کی ٹریننگ بھی اسی حاجی کیمپ میں ہوتی ہے، اور معاونین کی بھی اسی حاجی کیمپ میں ہوتی ہے. یہ سیزنل ویسے چلتا ہے روٹین میں. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اپنے مہمانوں کی خدمت کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اور آپ اس کے مہمانوں کی خدمت کریں. تو اللہ تعالیٰ جی کامیاب کرے، اور آپ سب دوستوں کو بھی جزائے خیر عطا کرے، اور ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا کرے. تو یہ بارش تو آپ کو پتہ ہے لگی رہتی ہے. اور یہاں پر ہم جیسے پولیس ملازم ہیں تو ہماری ڈیوٹی بھی اسائن ہوتی ہے. یہ مین گیٹ ہے، انٹرنس ہے. یہاں ہم آئے ہوئے ہیں. فرسٹ ڈے تھا تو مختلف حجاج بھی آ رہے تھے، لوگ بھی آ رہے تھے کہ تو ان کو چیک کیا جائے، دیکھا جائے کون کون سے لوگ آ رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں ساتھ لا رہے ہیں، یا کن چیزوں پہ آ رہے ہیں، سیکورٹی وغیرہ. اچھا جی، یہ ٹریننگ ہال کے مناظر ہیں. تلبیہ پڑھا جا رہا ہے. یہ صبح کے وقت کے مناظر ہیں حاجی کیمپ میں. دوستو، آپ کو سب سے بڑی بات یہ بتاؤں کہ اسلام آباد میں جس طرح موسم روٹین میں بہت اچھا رہتا ہے، بارشیں رہتی ہیں، تو یہ بارش کے فوراً بعد جو حاجی کیمپ میں پارکنگ ہے حجاج کے لیے اور عام لوگوں کے لیے جو یہاں ٹریننگ کے لیے آتے ہیں یا حجاج کے ساتھ لوگ آتے ہیں، تو ان کے لیے ہے. اور اسی کے ساتھ ہی رفا یونیورسٹی کا یہ کیفیٹیریا ہے.
یہ ہم حاجی کیمپ میں موجود آپ کے دائیں ہاتھ پہ یہ آپ کو ہال نظر آ رہا ہے جہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے، واش روم وغیرہ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سیدھا ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں جو حاجی کیمپ میں مسجد ہے۔ دوستو میری طرف سے یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی، تو اگر آپ کو پسند آئے تو ساتھ رہیں، دیکھیں، مزید بھی چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ خیر و سب دوستوں کو میری طرف سے جی خدا حافظ۔